ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین مشرف صاحب کی حکومت کے جانے کے بعد ایک تسلسل رہا جمہوری سیاسی حکومتوں کا. سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اور انہوں نے اپنے 5 سال مکمل کیے. جیسے ہی پیپلز پارٹی کی حکومت گئی، جس بھی حال میں ملک تھا، ابھی اس کو میں یہاں پر انٹرو میں نہیں کہتا، لیکن جس بھی حال میں ملک تھا، اس کے بعد پی ایم ایل این نے باغ ڈور سنبھالی ملک کی، اور اس کے بعد انہوں نے 5 سال اپنی حکومت کو مکمل کیا. ہر جگہ سے آواز آئی، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، کوئی اور جماعت ہو، آواز آئی کہ جمہوری اس طرح سیاسی حکومتیں اگر اپنی وقت پورا کریں گی تو اس سے جمہوریت مضبوط ہوگی. یہ اسٹیٹمنٹ ہر جگہ سامنے آیا. اب پی ایم ایل این کی حکومت کے بعد پی ٹی آئی کی ایک نئی حکومت آئی ہے. نئی پیپلز پارٹی، اور یہاں بتانا ضروری ہے اور سب بھی جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کئی دفعہ حکومتوں میں رہے ہیں. اگر آپ صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی 70 سے اگر دیکھا جائے تو 70 سے لے کر آج 2017-18 تک جو ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این وقفے سے حکومتوں کا حصہ رہے. کوئی 35 سال اگر سول حکومت رہی تو سول حکومت میں میجورٹی آف دا حکومت انہی دونوں سیاسی جماعتوں کی تھی. اور یہ جو 10 سال تسلسل سے حکومت اپنی مدت پوری کر رہی ہے، تو ہر جگہ سے یہ آواز آتی ہے، خاص طور پہ ان دونوں پارٹیوں کے رہنما بھی، لوگ بھی، کہ اس سے جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے. بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، بہت سی ناکامیاں ہوتی ہیں، لیکن حکومت کو چلنا چاہیے تاکہ جمہوریت مضبوط ہو. آج پی ٹی آئی کی حکومت ایک نئی حکومت ہے، تقریباً 45-50 دن اس کو ہوا ہے. اپوزیشن کی طرف سے حکومت کی نااہلیت پر سوال اٹھ گیا ہے، ان کی کارکردگی پہ سوال اٹھ گیا ہے 45 دن میں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس حکومت کے خلاف اے پی سی بلائی جا رہی ہے، ان کی کارکردگی پہ، ان کے کام پہ، ان کی نااہلیت کے اوپر. اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ قرارداد لائی جائے تمام سیاسی جماعتیں مل کر. خاص طور پر جو زور دے رہا ہوں میں وہ لفظ ہے 45 دن. آگے بڑھتے ہیں. دوسری طرف حکومت کا کہنا ہے کہ گزشتہ جو 5 سال پیپلز پارٹی کی حکومت رہی اور 5 سال، ہم زیادہ پیچھے نہیں جاتے ہیں، صرف 10 سال کی بات کرتے ہیں، کہ ان کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ گزشتہ 10 سال میں جو یہ دونوں حکومتیں ہیں، انہوں نے ملکی وسائل کو بے دردی سے استعمال کیا اور ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا. یہ حکومت وقت کہہ رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ کوئی دشمن بھی اپنے ملک کے ساتھ ایسا نہیں کرتا ہے جو پچھلی حکومتوں نے اس ملک کے ساتھ کیا. پھر وہ یہ کہتے ہیں حکومت کہ شدید معاشی بحران جو انہوں نے دیا ہے ہمیں، اس کے باوجود ہم اس ملک کو بہتر حالات کی طرف لائیں گے. اور اس دوران کرپشن، جو اصل میں منی لانڈرنگ اور کرپشن ہی ہے جس نے اس ملک کو تباہ کیا ہے، وہ تمام لوگ جو منی لانڈرنگ میں اور کرپشن میں انوالو ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو، اکراس دا بورڈ اس کا احتساب ہوگا. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی اور کوئی این آر او نہیں ہوگا. یہ حکومت کا موقف ہے. ایک بہت بڑا انکشاف جو اس حکومت میں ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم لوگوں کو بھی، کہ مختلف اکاؤنٹ سے اربوں اور کھربوں روپے نکل رہے ہیں. اس سے پہلے ہمیں یہ کسی اور حکومت میں نہیں ملا. تو کیا وجوہات ہے؟ آج میں پڑھ رہا تھا کہ چیف جسٹس نے جعلی اکاؤنٹ کے حوالے سے یہ سامنے آیا کہ 47 ارب روپے عام لوگوں اور تقریباً 54 ارب سے زیادہ جو ہے وہ کمپنیوں سے جو ہے وہ برآمد ہوا ہے. منی لانڈرنگ ٹرانزیکشنز ہو رہی ہے،
یہ چیزیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو گیسٹ آئے ہیں ان کا تعارف کراتے ہیں۔ میرے ساتھ ہیں جناب رانا تنویر حسین، سابق وفاقی وزیر MNA ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ آپ کا شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میرے ساتھ ہیں جناب سینیٹر اعظم خان سواتی، وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی، تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا۔ آیت اللہ درانی صاحب، سابق وزیر مملکت برائے انڈسٹری و پیداوار، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، آپ کا شکریہ۔ برگیڈیئر امجد ملک، تجزیہ کار، کرمنالوجسٹ، آپ کا بھی شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے آتا ہوں میں رانا تنویر صاحب کی طرف۔ رانا تنویر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کی 5 سال کی حکومت، پھر نون لیگ کی 5 سال کی حکومت، اور جب یہ حکومتیں چلیں تو کہا گیا کہ اگر اس طرح حکومتوں کا تسلسل رہا تو یقیناً جمہوریت مضبوط ہوگی۔ اب 45 دن یا 50 دن کی PTI کی سیاسی حکومت، کیا وجہ ہے سر کہ ابھی ان کی 45 دن کی حکومت ہے اور 5 سال اگر کمپلیٹ کرتے ہیں تو ہم ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ اس طرح کی اگر مدتیں پوری کریں سیاسی حکومت اپنی کمزوریوں اور خرابیوں کے باوجود بھی، تو اس سے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے۔ لیکن اس PTI کے سلسلے میں APC بلائی جا رہی ہے، اس کی کارکردگی پہ 45 دن پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے، اس کے اوپر قرارداد لانے کی بات کی جا رہی ہے، ناکامی کی۔ آپ کیا کہیں گے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب شکریہ۔ میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ڈیموکریٹک پروسیس چلتا رہے اور جمہوری روایت مضبوط ہوں اور جمہوری ادارے چلتے رہیں، جس طرح پارلیمنٹ ہے یا پروونشل گورنمنٹس ہیں، پروونشل اسمبلیز ہیں، اور یہ پروسیس چلتا رہے گا، اور میرا اور ہماری پارٹی کا بالکل یہ بڑا واضح طور پہ سٹانس ہے کہ ہم چاہتے ہیں ایلیمینیشن تھرو پروسیس، اور اگر ایلیمینیشن تھرو پروسیس ہوگی، سپرا کانسٹیٹیوشنل یا ان کانسٹیٹیوشنل کچھ ایکشن سے اگر آپ ایلیمینیٹ کوئی کسی پولیٹیکل فورسز کو کریں گے تو اس کے لیے وہ نیچرل طریقہ نہیں ہوگا، کوئی لیگل طریقہ نہیں ہوگا، جس سے میں سمجھتا ہوں مشکلات یا مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تو میں ایک آپ کو بتا رہا ہوں، ایک سوچ کی ایک جو نظریہ پایا جاتا ہے ہماری جماعت میں۔ یہ جب PTI کی گورنمنٹ آئی ہے تو ہم نے آج کے دن تک بار بار یہ کہتے رہے ہیں، اسمبلی میں بھی اور باہر بھی، ہم چاہتے ہیں یہ گورنمنٹ اپنا ٹائم پورا کرے، 5 سال پورے کریں، اور یہ جو آپ کے ان کا مینڈیٹ ہے یا ان کا منشور ہے اس کو یہ امپلیمنٹ کریں، اور مینڈیٹ جو ان کا ہے اس کو بھی لے کے آگے چلیں۔ لیکن انفارچونیٹلی جو آپ نے یہ 60 دن میں دیکھی ان کی کارکردگی، طریقہ کار، یا ان کا یا تو یہ ہے کہ کوئی کیپیسٹی کا ایشو ہے، یا یہ ان کی تیاری نہیں تھی، یا مختلف چیزیں آپ جو چلتی ہیں ٹی وی پہ بھی اینالسٹ بھی بات کرتے ہیں، یا ہم نے بھی دیکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، ہم واقعتاً حقیقتاً چاہتے ہیں یہ چلتی رہے گورنمنٹ، اور یہ پرفارم کریں اور ڈیلیور کریں اور رزلٹ دیں۔ ہم چاہتے ہیں پاکستان آگے بڑھے اور یہ ادارے جو ڈیموکریٹک ادارے ہیں یہ بھی مضبوط ہوں، اور یہ مضبوطی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے رہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہے۔ اور یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے یا گورنمنٹ کو نکالنے کی، یہ بالکل بات غلط ہے۔ APC اگر بلائی جا رہی ہے تو اس لیے بلائی جا رہی ہے کہ کلیئر کٹ ان کو کہہ رہے ہیں ڈائریکشن لیں اور آگے بڑھے۔ APC بلائی جا رہی ہے وہ ایشوز کو ریز کریں جو اس وقت قوم کو درپیش ہیں۔ ابھی ہم نہیں، ساری قوم چیخ رہی ہے، ساری قوم کی چیخیں نکل رہی ہیں، خلق خدا جو ہے وہ ان کی زندگی میں تنگی آ رہی ہے، ان کی زندگی میں مشکلات ہیں۔ تو یہ اپوزیشن کا کہ حق نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ کے کہے کہ یہ یہاں جگہ آپ غلطی پہ ہیں، یہاں اپنی ڈائریکشن سیدھی کریں، یہاں پاکستان کو غلط سمت پہ دیکھیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ ہم صحیح سمت پہ جا رہے ہیں، ہمارا خیال ہے جو سمت انہوں نے اختیار کیا یا سمت ہے ہی نہیں، ڈائریکشن لیس ہے یہ گورنمنٹ۔ اگر اس ڈائریکشن پہ چلیں گے یا ڈائریکشن لیس چلیں گے تو ابھی کہنا کہ 5 سال 2 سال 3 سال، تو اس وقت وہی ہے کہ خاک ہو جائے گی، پتہ نہیں کیا خلق خدا کیا ہو جائے گا اس کو، جب تمہیں خبر ہونے تھا۔ میں ذرا شعر مجھے نہیں یاد، ڈاکٹر صاحب آپ صحیح کر دیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا اپوزیشن چپ کر جائے، کیا اپوزیشن بالکل زبان نہ کھولے کہ جی جو یہ کرتے رہے، یہ ایسا نہیں چل سکتا۔ انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، بے شمار معاملات الٹے سیدھے چل رہے ہیں، جس طرح کہا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں
2 مہینے میں ساری کارپیٹ کے نیچے تھی اور اوپر آ گئی ہیں. یہ کارپیٹ کے نیچے سے نکل ہیں سارے ایشو. کیا 31 مئی تک معاملات تھے اور پھر کیئر ٹیکر کی گورنمنٹ میں بھی جس طرح چلے ہیں, تو یہ 2 مہینے میں ہی سب کچھ ہو گیا ہے. خدا نخواستہ 10 سال کا ملبہ کارپیٹ سے یکدم اوپر آ گیا ہے. تو اگر نہیں چل سکتی, اگر نہیں چلا سکتے, تو میرا خیال ہے ان کو خود احساس کرنا چاہیے. اور ہم تو کہہ رہے ہیں, میری بات سن لیں ڈاکٹر صاحب, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس حد تک بھی جانے کو تیار ہیں کہ یہ کوئی کامن اکنامک ایجنڈا بنانا چاہتے ہیں. اس پہ بھی ہم بیٹھ کے سائن کرنے کو تیار ہیں کہ یہ اکنامک ایجنڈا ہوگا جو ساری منیمم ایجنڈا جو ہے اس کو آگے لے کے چلے گی ہر گورنمنٹ. ہم بہت سارے مسئلے پہ بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ سارا ملبہ یہ اب بات ختم ہونی چاہیے. آپ آگے بڑھیں, ڈیلیور کریں, خود بخود لوگوں کو فرق پتہ چل جائے گا کہ یہ پچھلے 5 سال میں یہ ہوا تھا, یہ ان کی گروتھ ریٹ تھا, یہ ان کے ریزروز تھے, یہ ان کی 5 سال تو کرنے دینا سر, 5 سال تو چلنے دینا. اور ڈائریکشن تو نظر آئے. ہم 5 سال میں بالکل ڈائریکشن ہونا چاہیے. اچھا کیا 5 سال میں انہوں نے دھرنے نہیں دیے؟ ڈاکٹر صاحب آپ بھی کوئی انصاف کریں. 5 سال میں انہوں نے دھرنے نہیں دیے, 126 دن کا دھرنا. کیا انہوں نے اسلام آباد کو لاک ڈاؤن نہیں کیا؟ انہوں نے کون سا یہ کیا اس طرح آپ بھی خدا کے لیے نہیں, ان کا پوائنٹ آف ویو تو آئے گا. سواتی صاحب ہمارے دوست ہیں, بڑے عزیز ہیں, بڑے اپ رائٹ اور بڑے سیدھے آدمی ہیں, پارٹی کا پوائنٹ آف ویو ضرور پیش کریں گے. لیکن میری بات سنیں, آپ پہ مجھے ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب کوئی تھوڑا سا یہ ان کا اس وقت تو نہیں کہتے تھے 5 سال آپ نے کہا تھا کہ ان کو کام کرنے دیں پی ایم ایل کی گورنمنٹ کو. سواتی صاحب آپ نے ساری باتیں سنی ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اپوزیشن صحیح ڈائریکشنز پہ, حکومت صحیح ڈائریکشنز پہ نہیں ہے, اور یہ جو اے پی سی ہے کیا یہ حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے ہے یا حکومت کو کمزور کرنے کے لیے ہے, حکومت کو ختم کرنے کے لیے ہو رہی ہے؟ اور یہ جو آصف زرداری صاحب نے ایک دم نکل کر کہا ہے کہ جناب حکومت کی ناکامی کی قرارداد لاؤ, کیسے دیکھتے ہیں؟ جو رانا صاحب نے بات کی ہے, بڑی اچھی بات کی ہے. دیکھیں, جمہوریت کا حسن یہ ہے, آج ہم اس وقت جو ہے وہ باتیں نہیں کر رہے جو اپوزیشن میں بیٹھ کے کیا کرتے تھے. آج ہم تحمل سے ان کی باتوں کو سنیں گے, ان کے نظریات کو سنیں گے, ان کی اے پی سی کی جو بھی ان کا مینڈیٹ اس میں سے آئے گا, قرارداد جو ہے مشترکہ طور پہ ہوگی, الگ الگ ہوگی, ان کو ہم دیکھیں گے. اور یہی جمہوریت کا حسن ہے کہ ہم اس کو دیکھ کر اگر خدا نہ خواستہ ہماری سمت جو ہے غلط ہے تو اس کو سیدھا کریں. جب رانا صاحب نے ٹیک اوور کیا تھا, جب دورانی صاحب نے یہ چھوڑا تھا, تو اس وقت جو ہے بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے 4.1% تھا, اور جب رانا صاحب نے چھوڑا 5 سال کے بعد 2018 کے اندر تو اس وقت 6.6, یہ فگر کبھی جھوٹ نہیں بولتے. اور جب انہوں نے ایک چند دن کا جو ہے جو بجٹ پیش کیا تھا, اگر اس کو آگے ہم لے کے جاتے تو 7.2 جو ہے یہ آپ کا ڈیفیسٹ ہوتا. آپ کرنٹ اکاؤنٹ کی صورتحال جو ہے اس کو دیکھ لیں, ملک کبھی اس اکانومی کے ساتھ نہیں چلتے. ہم بھی 1 سال کے اندر اگر ہم عوام کو دھوکہ دیں, ان کے سامنے جو ہے اگر ہم صحیح صورتحال نہ رکھیں جو ہمیں میراث کے اندر ملی ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم ٹھیک کریں گے. ہم ہوپفل ہیں کہ اسی دورانی صاحب کے ساتھ, انہی رانا صاحب کے ساتھ, ان کی بالکل مثبت تنقید جو ہے اس کے ساتھ اپنا راستہ بھی جو ہے ٹھیک کریں گے. غلطی کریں گے تو یہ ہمیں درست کرائیں گے, جمہوریت کا حسن ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس اکانومی کو ہم آگے لے کے جائیں گے. دیکھیں, صورتحال یہ ہے کہ جتنے پروجیکٹ بھی آپ نے کیے, اس حکومت نے کیے, اس کی صورتحال آپ دیکھ لیں کہ 347 ارب جو ہے آمدن زیادہ بتائی گئی بجٹ کے اندر, اور 250 ارب جو ہے وہ آپ کا خرچہ, آمدن جو ہے زیادہ بتائی گئی اور خرچہ جو ہے 250 ارب جو ہے کم بتایا گیا. یہ 600 ارب کا ڈیفیسٹ ہے. آپ دیکھ لیں 350 ارب جو ہے آپ کا سرکولر ڈیٹ ہے, اور جب چھوڑ کے جاتے ہیں تو تقریباً 1200 ارب ہے. ان حالات کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ان سے جتنی بھی معاشی غلطی ہوئی ہے
اس کو درست کرنے کے لیے اب ہم نے اپنی فاؤنڈیشن کو مستقل بنیاد کے اوپر بنانا ہے، تیار کرنا ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم آ کے ان کو بتائیں گے، اعداد و شمار کے ساتھ بتائیں گے کہ یہ ہمارا طریقہ کار ہے ہماری اس حکومت کا، اور اس طریقے سے ہم آگے لے کے جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ وقت آنے کے اوپر یہ خود اس کی تعریف کریں گے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر یہ اے پی سی اس بات کے لیے بلا رہے ہیں کہ ہماری غلطیوں کی نشاندہی کریں گے، بالکل کریں گے، ورنہ آرٹیکل 19 کو یہ بھی اجازت دیتا ہے، اور قانونی طور پہ، آئینی طور پہ یہ باقاعدہ طور پہ جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک پیش کرتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی کریں قانونی طور پہ اختیار کریں رستہ، آئینی طور پہ رستہ اختیار کریں، جو بھی طریقہ اختیار کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم ان کو ڈیلیور کر کے دیں گے۔ عوام ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کی آخری امید ہیں، لاسٹ ہوپ جو ہے اس ملک کے اندر، وہ اس وقت لاسٹ ہوپ آف پبلک، اور انشاءاللہ تعالی ہم چلا کے بتائیں گے۔ میں آتا ہوں درانی صاحب کی طرف۔ درانی صاحب کیا کہیں گے سر؟ میں نے دیکھا پارلیمنٹ میں آپ نے وزیر اعظم کے اوپر ووٹ کا ایبسٹین کیا، پھر ہم نے دیکھا کہ صدر اپوزیشن کا جیت سکتا تھا، آپ نے اپنا نمائندہ کھڑا کر دیا۔ پارلیمنٹ میں تقریر ہوئی، ہم نے بلاول بھٹو صاحب کی تقریر سنی، انہوں نے کہا کہ حکومت جو بھی اچھے کام کرے گی، ابھی بہت کم وقت ہوا ہے، حکومت جو بھی کرے گی ہم سپورٹ کریں گے، اور حکومت کو 5 سال مکمل کرنا چاہیے۔ پھر سر ابھی ایک دم آصف علی زرداری صاحب کا پریس کانفرنس سمجھ میں نہیں آیا، وہ کہنے لگے کہ حکومت ناکام ہے، اس کے لیے تمام سیاسی جماعتیں قرارداد لائیں، اور اے پی سی بلائی جا رہی ہے، اور کہیں کہیں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جی عدم اعتماد کی تحریک بھی لا سکتے ہیں۔ کیا کہیں گے سر؟ کہ ایسا کیوں ہو گیا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر دانش صاحب، ایک اور بات آپ کے زبان سے جو نکلی وہ تھا کہ 1970 سے لے کر کے آج 2018 تک کی حکومتوں میں صرف سیاسی جماعتوں کا آپ نے ذکر کیا، ان 21-22 سالوں کا، جس میں کہ جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف کے تھے، ان ماشاء اللہ ان کا ذکر آپ نے نہیں کیا۔ تو ایک تو وہ کہ 70 سے لے کر کے اب تک کی پوزیشن جو 3 حکومتیں ہمیں ملی، ان میں سے پچھلے 5 سال کی حکومت پیپلز پارٹی نے کی، جس میں سے وہ 70 کے بقایا جات جو تھے 73 کے آئین کے، وہ ہم نے پورے پیریڈ اس میں لگا دیا اور آئین سازی کی۔ ہم آئین ساز ادارے کی جو ہے نا نگہبان ہیں، ہم ہر حال میں اس کی طرف جاتے ہیں۔ ابھی جو کچھ بھی آپ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، سواتی صاحب ہمارے دور میں بھی منسٹر تھے، بعد میں بھی رہے، اور ان کے ایک اچھے انسان ہیں، ان کے پاس ڈیٹا بالکل درست ہے۔ لیکن ایک چیز میں بتا دوں کہ وقت کا تقاضا میرے دور میں اور میاں صاحب کے دور میں آہستہ آہستہ جو ڈکلائن آیا تھا، جب حالات اور واقعات بہت سخت گیر تھے، بہت تنگ حالت تھی پاکستان کی، اس سے ہم نکلے آہستہ آہستہ نکلتے اس وقت جو آج کی صورتحال ہے، آج کی صورتحال میں جو میرا آج کا وزیر اعظم ہے عمران خان صاحب، وہ اس بات کو وہ الفاظ عطا نہیں کر رہا، نہ ان کا ہوم منسٹر، نہ ان کا ڈیفنس منسٹر، نہ ان کا آرمی چیف، اس طرح کا ہمارے زمانے کے آرمی چیف، ہمارے ہوم منسٹر اور ہمارے ڈیفنس منسٹر، ان کے الفاظ مختلف ہوتے تھے۔ یہ بالکل مختلف ہے، کیونکہ ہم ریلیکس زمانہ ہے، اور بالکل ریلیکس زمانے میں جو ہماری گفتگو ہوتی ہے اس کو مختلف ہوگا۔ ہم نے آج سے نہیں، جس دن حکومت سازی ہوئی، عمران خان صاحب کو ہم نے مکمل طور پر راستہ دیا۔ وہ جو ہم لوگ راستہ دے رہے تھے وہ قوم کے سامنے تھا کہ جو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو ہم لوگوں نے یہ راستہ دیا کہ آپ اپنا ایک راستہ لیں، اور مکمل طور پر ایک سیاسی طور پر جو ڈھانچہ آپ حکومت کا چاہتے ہیں وہ ڈھانچہ مکمل طور پر لیں۔ نہ نواز شریف صاحب نے نہ پیپلز پارٹی نے ریزسٹ کی، یہ راستہ دینے کا سیاسی طریقہ کار تھا جو ہم نے پارلیمنٹ کے اندر اپنایا۔ لیکن آتے آتے ہم نے دیکھا کہ وہ نظام ہی تبدیل ہوا۔ نظام کا تبدیلی کا یہ ہے کہ قوموں کے لیے سالوں 10 سال 20 سال کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن اگر خشت اول اگر وہ کھج رود تو یہ پھر سب چیز ٹیڑھا جائے گا۔ ہم نے ان کو دے دیا
یہ جب گئے انہوں نے خود ہی آج اقتصادی طور پر جو ان کے زبان سے ہوا، میں نے اس دن بھی ریکویسٹ کیا تھا، ابھی بھی سواتی صاحب کے تھرو تمام لوگوں کو کہتا ہوں، اور خصوصاً میں نے اس زمانے میں جو سافٹ ویئر لکھنے والے لوگ ہیں ان کو میں نے کہا کہ پرائم منسٹر کو بھیجیے کہ وزارت خارجہ کے متعلق زیادہ بیان نہ دیں۔ آج بھی انہوں نے اسی طرح جا کر کے سعودی عرب میں کہہ دیا کہ ہماری تو حالت ہی بہت بری ہے اور بری حالت میں آپ ہمیں پیسے دیں۔ کیا ممکن ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس حد تک نیچے پہلے گرا دیں کہ ہماری 6 مہینے تک تو حالت سدھرے گی نہیں؟ دیکھیں، آپ کہیں کہ ہم مضبوط قوم ہیں، ہمارا یہ ڈیزائن ہے، آپ ہمارے ساتھ یہ بزنس کریں، یہ نہ کہیں۔ آپ اپنے الفاظ پر، خارجہ پالیسی پر جب دنیا کے سامنے جاتے ہو تو اپنے اداروں میں، اپنے گھر کے اندر تو باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر میں آنے اور پوری دنیا کے سامنے جا رہا ہوں تو مجھے ڈگنیٹیز کے سامنے اپنے ملک کے قد کاٹ کو بھی پورے طریقہ کار کے ساتھ رکھنا پڑے گا۔ آپ کے سوال کا جواب یہی ہے نا کہ ہم کسی صورت میں بھی ان کو گرنے نہیں دے رہے تھے، لیکن اگر وہ سیاسی طور پر پارلیمنٹ کے اندر اپنی حالت وجد کی حالت میں سے وہ نکل جاتے اور کام کی طرف چلے جاتے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب اب یہ ہوش کی بنیاد پر سیاست ہو رہی ہے۔ اس کو ہم دھکا نہیں دینا چاہ رہے تھے، یہ خود اپنے آپ کو منہ کے بل گر رہا ہے تو اس کو ہم دھکا کیوں دیں؟ اسی حالت میں تو پاکستان کو نہیں بھیجنا ہے نا، ہم نے تو پاکستان کو اسٹیبل، قداور، طاقتور، سیدھا کرنے اور چھوٹا سا بریک۔ اعظم سواتی صاحب سے اس کا جواب۔ ویلکم بیک۔ بگڑے امجد صاحب، کیسے دیکھتے ہیں یہ 10 سال کی 2 سیاسی جماعتوں کی حکومت اور یہ جو نئی حکومت پی ٹی آئی کی آئی ہے ایک سیاسی جماعت کی 55 50 60 دن، کیسے دیکھتے ہیں؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے میرے بہت ہی معزز اور بہت سینئر لیڈرز یہاں تشریف رکھتے ہیں اور اس وقت اسمبلیوں میں بھی تشریف رکھتے ہیں، میں آج ان سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو سب کچھ پتا ہے، آپ کو ایک ایک چیز پتا ہے، آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ ہم 97 ارب ڈالر کے مقروض ہیں، آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ آپ کے تمام ادارے اس وقت تقریباً تباہ ہو چکے ہیں، آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ آپ کتنے ٹریلین روپیز کے انٹرنل ڈیٹ کے اندر ہیں، آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ میں ہوتا عمران خان کا مشیر تو میں انہیں کہتا کہ آپ یہ 60 دن جو آپ نے گزارے ہیں، آپ صرف 2 لائنیں پکڑیں، ایک آپ کلین سیٹ کریں جو اکانومی کو درست کریں، اور ایک آپ کلین اس وقت 22 کروڑ عوام کو ایجوکیٹ کرنے پہ لگا دیں، تاکہ یہ جتنے دعوے ٹی وی پہ بیٹھ کے کیے جاتے ہیں کم از کم ہم لوگوں کو پتا تو ہو کہ فیکچویلٹی کیا ہے، ایکچوئل پوزیشن آن گراؤنڈ کیا ہے۔ دیکھیے، غلطیاں ہوئی، ایک پہلی بات یہ ہو سکتا ہے ہم مانتے ہیں ایک اٹامک ملک ہے، ایک بہت ملٹائی ڈائیورسٹیز کا ملک ہے جس کے اندر مختلف لسانی، مذہبی اور ہر قسم کی ڈائیورسٹیز موجود ہے، اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، خدا کے لیے یہ غلطیاں ایک دفعہ مانے۔ ڈاکٹر صاحب، 32 سال کی سروس میں سے 6 سال میں نے وار زون کے اندر گزارے ہیں، خدا گواہ ہے 22,000 فٹ بلندی پر بیٹھ کے میں اور میرے جیسے جوان جب اللہ کی طرف دیکھ کے کہا کرتے تھے، یا اللہ کوئی مسئلہ نہیں ہمارے لیے، بس ہمارا یہ ملک سلامت رہے اور اس کے اندر کی قوم سلامت رہے۔ خدا کا واسطہ 60 دن کون سا پیریڈ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ لے آئیں گے تحریک عدم اعتماد، ہم ان کے خلاف یہ کریں گے، ہم اس کو چلنے دیں، اس کو دیکھنے دیں، وہ غلطیاں کریں گے، وہ جدی پشتی سیاستدان نہیں ہے، ان کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ غالباً وہ نہیں ہے جو چنی تھی انہوں نے، لیکن بہرحال ٹھیک ہے۔ ایک بات آپ یقین کریں ڈاکٹر صاحب، میری آخری ایک گزارش ہے اپنے سینئر رہنماؤں سے، خدا کے لیے جو میں نے کہا ہے اس کو ایک اس نظر سے دیکھ لیں کہ یہ ملک ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، میں جناب رانا تنویر صاحب کی طرف آتا ہوں، جو رسپونڈ دینا چاہیں دیں، لیکن ایک سوال چھوٹا سا رکھ دوں۔
رانا اعظم سواتی صاحب میں بول رہا ہوں، اس کے بعد رانا تنویر بولیں گے، ٹھیک ہے؟ تو میرا سوال یہ ہے رانا تنویر صاحب، وہ یہ ہے کہ کل آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ نواز شریف سے بالکل نہیں ملنا چاہتے تھے، حالانکہ نواز شریف صاحب اور نون لیگ کی پیشکش بھی ہوئی تھی، لیکن سر یہ کیا ایسی تبدیلی آ گئی ہے کہ اب آصف علی زرداری صاحب نواز شریف سے ملنا بھی چاہ رہے ہیں، اے پی سی بھی ہو رہی ہے، کیا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ ہم نے کب کہا عدم اعتماد پہ جا رہے ہیں؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہاؤس میں اٹھ کے کہا کہ حلفاً ہم کہتے ہیں ہم ان کو چاہتے ہیں آگے بڑھیں، یہ میں نے سپیچ وہاں کیا، ہم چاہتے ہیں یہ 5 سال پورے کریں، ہم بالکل نہیں چاہتے، لیکن یہ کہنا کہ خوفناک قسم کی چیز کوئی ہو گئی ہے، یہ بات جب آپ اکانومی کا والیوم بڑھائیں گے، سپیس بڑھائیں گے، ہمیں ملا، ہاں ہمیں ریونیو ملا 1900 پہ، 2013 میں جو ریونیو کا تھا ڈاکٹر صاحب آپ کے علم میں ہوگا 1900 ارب تھا، ہم اس کو 4000 پہ چھوڑ کے آئے ہیں۔ جب اکانومی کی سپیس بڑھی تو نیچرلی میں ایک سرکولر ڈٹ کی میں پھر آگے چلتا ہوں، بڑی اہم بات میں کرنے لگا ہوں، جب آپ بجلی دیں گے 6 گھنٹے تو آپ کا لاس جو ہے وہ ڈیفرنس ریکوری میں اور جو آپ دے رہے ہیں اس کی کاسٹ، اس میں آئے گا، آپ ریکور کر رہے ہیں 30% کا لاس ہے، 100 روپیہ میں جو ڈیفرنس آئے گا 70 روپیہ ریکور کر رہے ہیں، 30 کا لاس ہو گیا، 30 روپیہ اس وقت آئے گا سرکولر ڈیٹ، اور جب آپ 18 گھنٹے 20 گھنٹے بجلی دیں گے تو وہ 100 یا 90 روپیہ کا سرکولر ڈیٹ ہو جائے گا، 3 گنا بڑھ جائے گا۔ ہمیں جب ملا تھا تو 490 سرکولر ڈیٹ تھا، سواتی صاحب سن رہے ہیں، یہ 350 کو کہہ رہے تھے۔ جب اسد عمر نے تقریر کی تو انہوں نے کہا سرکولر ڈیٹ 650 اور 154 ارب جو ہے وہ لاس تھا اس میں پٹرول گیس میں، یہ نہیں تھی ایک فگر جو پہلے نہیں تھی پیپلز پارٹی کے زمانے میں، یہ ابھی ہمارے زمانے میں ہوئی ہے 154 کا لاس جو اس میں آیا ہے پٹرولیم، یہ 6.5 اس کا یہ کہہ رہے تھے۔ ابھی 6 مہینے کا اگر سرکولر ڈیٹ بڑھا ہے تو وہ بھی ہمارے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ لیکن میں آگے بڑھتا ہوں، جو بات ہوئی ہے یہ آصف علی زرداری کی، دیکھیں اپوزیشن میں ہوں یا گورنمنٹ میں ہوں، منیمم جو چیزیں ہوتی ہیں، منیمم ایشو، اس پہ ہمیشہ لوگ کٹھے ہوتے ہیں، مل کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن ہو۔ آج ایک بندہ انالیسس کر رہا تھا کہ 183 ان کے پاس ووٹ ہیں، یہ پتہ نہیں کوئی کسی ٹی وی چینل پہ لگے ہوئے تھے کوئی اینکر، تو ان کے پاس 159 اپوزیشن کے پاس ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جی اگر کاف لیگ نہیں اگر ایم کیو ایم اور مینگل کے ووٹ نکالے 11 تو یہ آ جاتے ہیں ایگزیکٹ 172 پہ، جو مارجن وہ آخری ہندسہ ہے۔ تو ہم بالکل عدم اعتماد میں نہیں جانا چاہتے، نہ جائیں گے، لیکن کویسچن یہ ہے کہ معاملات سیدھے کریں، ہمیں کوئی نہیں ہے ایشو ہی نہیں ہے، ہم کون سے، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، پورے کریں۔ لیکن یہ جو عدم اعتماد کا لفظ ہے کانسٹیٹیوشن میں، جو آرٹیکل ہے 90 ہے یا 90 سم تھنگ ہے، اس میں یہ ایک آرٹیکل، یہ کانسٹیٹیوشن طریقہ ہے کہ اگر گورنمنٹ فیل ہو جائے تو فورسز آگے بڑھتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں پازیٹو سیاست کرنا چاہتے ہیں ہم، بالکل مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں یہ ادارے مضبوط ہوں، ہم چاہتے ہیں اکانومی بہتر ہو، اس میں کوئی شک نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو 5 سال ہیں اس میں یہ بہتری کی طرف ملک جائے اور ملک مضبوط ہو۔ ٹھیک ہے، اعظم سواتی صاحب کیا کہتے ہیں سر؟ جس طریقے سے رانا صاحب نے کہا تو ان کی خدمت کے اندر جو ہے یہ عرض ہے کہ دیکھیں، اگر ہم نے یہ قرضہ 28,000 ارب تک جو ہے ہم لے چکے ہیں، اور اس کے اندر جتنے پروجیکٹ ہیں میں ایک کو دوسرے کے بعد جو ہے وہ گنتا ہوں، 235 ارب جو ہے آپ نے اورنج ٹرین کے اوپر لگایا۔ میں انتہائی احترام سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ میں اب حکومت کے اندر ہوں، جس کو 20 ارب روپیہ جو ہے سبسڈی جو ہے آپ دیں گے۔ اس وقت آپ کا کے پی کے کی کل آبادی جو ہے وہ 3,56,00,000 ہے، ان کا 2013 اور 2014 کا ترقیاتی بجٹ، ٹوٹل بجٹ جو تھا وہ 118 ارب تھا۔ اب 235 ارب، اس کا مطلب یہ ہے کہ 3,55,00,000 کی آبادی، 56 لاکھ کی آبادی کو 2 سال پورے ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ آپ کے اورنج ٹرین سے۔ آپ ہیومن ریسورس کے اندر دیکھ لیں کہ جہاں پہ آپ اگر ہم انویسٹ کرتے، آپ کا میں لفظ استعمال نہیں کرتا تاکہ نیگیٹو نہ جائے، اگر ہم لوگ اس وقت خرچ کرتے تو آج ہمارا ہیومن کیپٹل جو ہے وہ دنیا کے اندر بہت آگے جا چکا ہوتا۔ آج ایک مستند سروے کی بات میں کر رہا ہوں،
$10,000 جو آپ بزنس انکیوبیٹر پہ لگائیں گے تو 45 جاب آپ پیدا کریں گے. انفراسٹرکچر کے اوپر جو آپ لگائیں گے تو آپ صرف 5 جاب پیدا کر دیں. آج اس وقت ہمارا جو نوجوان ہے پی ایچ ڈی، اس وقت جو اسکل لیبر ہے وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. اور خدا کے فضل سے ابھی کی بات رانا صاحب بتاؤں کہ ہماری خود اپنی منسٹری جو آپ کی منسٹری تھی اس کے اندر 3 سے 5 لاکھ جاپانیوں نے کہا ہے کہ ہمیں جابز کی ضرورت ہے جن کے پاس صرف 6 مہینے کی ٹریننگ جو ہے وہ کی ہو. انشاءاللہ تعالی یہ جتنا عرصہ جو ہے گزارا ہے، ہم یہ نہیں محنت کر رہے کہ ہم نے بہت کم عرصہ گزارا ہے، ہمیں اس سے بہتر طور پہ آپ کی کارکردگی دکھانی چاہیے تھی. لیکن انشاءاللہ تعالی ہمیں تھوڑا وقت دیں، جس طریقے سے برگیڈیئر صاحب نے کہا، اور آپ بھی اس بات کو مانیں گے جیسے وقت گزرے گا ہمارا آپ احتساب اکاؤنٹیبلٹی کرتے رہیں، ہماری کارکردگی کی، ہماری دیانت کی، ہماری ذہانت کی، اور ہمارے اس پروگرام کی کہ کیا ہمارا پاکستان کے لیے پروگرام ہے یا اپنی ذات کے لیے پروگرام ہے. جس وقت ہماری اپنی ذات کے لیے، ہمارے اپنے بچوں کے لیے پروگرام ہوگا اس کو روک دیں گے. ہم پاکستان کے بچوں کے لیے اور پاکستان کے عوام کی فکر کے لیے اس پروگرام کو انشاءاللہ تعالی آگے لے کے جائیں گے. اور آپ کی جو آئینی اور آپ کی جو قانونی تنقید ہوگی سر آنکھوں پہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو خوش دل سے، عزت سے اور احترام سے انشاءاللہ تعالی ہم اس کی قدر کرتے ہوئے آگے جو ہے انشاءاللہ تعالی بڑھیں گے. جی ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین، پھر واپس آتے ہیں، پھر دورہ و بیگڑے صاحب کی طرف چلتے ہیں. ویلکم بیک. آیت اللہ درانی صاحب، یہ ایک دم یہ کیا ہو گیا؟ عمران صاحب کی حکومت آئی ہے، عمران خان کی، ابھی کارکردگی اہلیت پہ تو آپ کہہ رہے ہیں، بالکل کہیے، لیکن یہ بھی تو کہیے کہ یہ 45 دن کے اندر مختلف اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکل رہا ہے سر، کھربوں روپے نکل رہا ہے. اور جس طرح میں نے کہا کہ بڑی بڑی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں سر، پکڑے جا رہے ہیں یہ پیسے. 128 اکاؤنٹ جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں سر عمران خان کی اسی 45 دن کی حکومت میں. اور اس کے بعد آصف علی زرداری بھی بہت ناراض ہو رہے ہیں، اور لوگ بھی ناراض ہو رہے ہیں. پیپلز پارٹی خاص طور پہ اس کے بعد بڑی ناراض نظر آ رہی ہے. سر کیوں؟ ڈاکٹر دانش صاحب، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان میں سے میرے اور آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسہ آیا ہے؟ کیا یہ بتا سکتے ہو کہ کتنے سال پیچھے جا رہے ہیں؟ اس کو تو چلنا چاہیے بہت پیچھے. اب اس طرح کرتے ہیں 2001 سے، اس طرح کرتے ہیں کہ 2001 سے اس کی بسم اللہ لیتے ہیں. اس طرح کرتے ہیں کہ 77 سے بھٹو صاحب کی شہادت سے پہلے سے بسم اللہ کرتے ہیں. اکاؤنٹس تو ہوں گے، اسٹیٹ بینک کے گورنرز بھی ہوں گے، کمپیوٹرز بھی ہوں گے، ان میں پیمنٹ بھی آتا ہوگا، پیمنٹ جاتا بھی ہوگا. پھر سب کے نام لے لو. وہ جو نام آتے ہیں صرف ہر چیز میں آصف زرداری صاحب کا کیوں بسم اللہ کرتے ہو؟ یہی لفظ آپ اپنے لیے کہہ سکتے تھے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھی کوئی بندہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اور کا بھی نام ہو. یعنی آپ کہیں سے بھی شروع کر کے پیپلز پارٹی اور آصف زرداری کے علاوہ اس ملک میں چونکہ المدہ سے شروع ہو جاتا ہے اور یہ میں ختم ہو جاتا ہے، اے ٹو زی آصف زرداری بھی بیچ میں آ گیا. باقی بھی تو بیچ میں الفاظ ہیں، اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کے، اس پر بھی جاؤ، الف بے جی پر بھی چلے جاؤ، اپنے کسی پیر کا نام لے لو. سر ٹھیک ہے نا. وہ ایک چیز بتا دوں، لیکن پیسے اس ملک کو ایک چیز، جہاں تک اعظم سواتی صاحب کا سوال ہے کہ اللہ کے لیے میں اعظم سواتی صاحب، آپ ایک بہت محنت کش ہیں. آپ اتنے محنت کش ہیں کہ شاید پاکستان میں اس سیٹ پر پہنچنے والا محنت کش بہت کم دوست ہوں گے. آپ نے محنت کش کی اللہ کے لیے. وہ روٹی جو 10 روپے آپ نے کیا اس کو 3 روپے 4 روپے کر دو. غریب کو پوچھا کہ 2 اور 2 کیا کتنے آتے ہیں؟ برگیڈیئر صاحب، 2 روپے ہوتے ہیں. اس نے آگے کہا 4 روٹی. بھائی ہم 4 روٹی کی بات پوچھ رہے ہیں آپ سے، ہم غریب لوگ ہیں. ہم آپ سے نہیں پوچھتے کہ آپ ہمیں بتا دو کہ اتنا تیل آیا، اتنا ڈیفیسٹ ہو گیا. اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دو. روٹی 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 روٹی، اس پر آپ اپنے حکومت کو چلاؤ. روٹی کو تباہی منہ سے نوالا مت چھینو، یہ بہت تباہی ہو گئی. ڈاکٹر صاحب، ایک ہمارے گاؤں میں ایک محلے میں خاتون کو، نئی شادی شدہ خاتون کو طلاق ہو گئی. 6 عورتیں آ گئی اس کو مشورہ دینے کہ اچھی شادی شدہ زندگی کیسے گزارنی ہے.
وہ 3 دفعہ طلاق یافتہ تھی. آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. پتہ نہ چلا. جی بالکل سمجھ گئے. تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کو مشورہ جو ہے وہ تین دفعہ طلاق شدہ خواتین جو ہیں پی ٹی آئی کو مشورہ دے رہی ہیں. رانا صاحب میرے بزرگ ہیں سمجھ گئے. چلے بہت بہت شکریہ جناب رانا تنویر حسین صاحب، آپ کا شکریہ. سینیٹر اعظم خان سواتی صاحب آپ کا شکریہ. آیت اللہ صاحب آپ کا شکریہ. بگڑے امجد صاحب آپ کا شکریہ. وقت ختم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.